بیرسٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. فرمائے دیجیے گا کہ عدلیہ اور پارلیمان کی محاذ رائی پہلے سوچا جاتا تھا کہ اب یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو معذرائی سے تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی سچویشن سے کوئی سمجھ ہی نہیں رہی. مطلب آپ ایک ایسی امینڈمنٹ لے آئے ہیں جو ایک کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے برابر ہے، اور کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ ایک بیسک سادی سی لیجسلیشن سے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک لیجسلیشن لے آئے ہیں اور اس میں آپ 2-3 چیزیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز تو آپ نے یہ شامل کی کہ جناب ہم آرٹیکل 188 جو کہ سچویشن کو دیتا ہے کہ جی آپ ریویو پٹیشن ڈالیں، اس میں 188 کو بھی آپ امینڈ کر چکے ہیں. 185 جو اپیلیٹ جوریسڈکشن آف سپریم کورٹ ہے، 188 کے تحت ہی تو ریویو کی گنجائش کو وسیع کر دیا ہے نا. اس کے اندر 184 کے ریویو جو ہے اس کی ایک اپیل بھی اب ہوگی، اسی کو وسیع کر دیا ہے. آپ کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ مختصراً فرمائیے. بنیادی اعتراض یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے. یہ جو پروویژن جن کے اوپر آپ نے امینڈمنٹ کی ہے یہ آئین کے اندر موجود ہیں. ان کے امینڈمنٹ کا طریقہ 238 میں ہے جو کہ آئین کے اندر ترمیم کا ہے، اور آئین کے اندر ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. آپ نے سپریم کورٹ کے رولز جو 1980 کے شامل ہیں ان کو بھی چینج کر دیا ہے. تو سپریم کورٹ کو صرف آپ نے یہ 3-4 آرٹیکلز نہیں چینج کیے، آپ نے 191 بھی چینج کر دیا ہے، آپ نے 187 بھی چینج کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ 188 ساتھ آپ نے 184(3) 185. تو آپ نے کنسٹیٹیوشن کی تو ٹوٹل شکل ہی بگاڑ دی ہے. اور بیرسٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے، میرے سوال کا جواب دیجیے گا. مجھے فرمائے دیجیے گا کہ کیونکہ اعظم نذیر تار صاحب وزیر قانون کہتے ہیں کہ نواز شریف ول ناٹ بی اویلنگ دس، کیا ایسا ہی ہے یا نواز شریف اور جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ دونوں اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ یہ اس کے اندر اتنی اجلت کیوں ہے. ایک طرف سپریم کورٹ نے 8 ممبر بینچ نے پرانا آپ کا جو پچھلا یہ اٹیمپٹ تھی اس کو سٹے کر دیا ہے، اور آپ نئی ایک چیز لے آئے ہیں، اور ابھی آپ نے صدر مملکت سے بھی سائن کرا لی ہیں. جناب سے ریکویسٹ یہ ہے، دیکھیں پرسن سپیسیفک جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ پہلے ہی بہت سارے اوکیجنز پہ اس کو ختم کر چکی ہے. میری عرفان قادر صاحب میں ان سے بہت چھوٹا ہوں، میرے بھائی ہیں بڑے. جناب سے ایک سوال یہ ہے کہ امینڈمنٹ جو کنسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی ہے اس کو سادی لیجسلیشن کے ذریعے کس طرح آپ انڈو کر سکتے ہیں، کس طرح انڈرمائن کر سکتے ہیں وہ لیجسلیشن جو آئین کے اندر کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، اس کو سادی لیجسلیشن کے ذریعے کس طرح ختم کر سکتے ہیں. موجود تھے جی بیرسٹر صاحب، اس کے اوپر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر وفاق میں آئے تو ممکنہ طور پہ وہ بھی 1-2 سال آگے طوالت اختیار کر سکتا ہے، غیر معمولی اگر حالات ہو گئے، اللہ نہ کرے ہوئیں، مگر ہی سیئنگ کہ دیٹ از پاسبل. سر میرا آپ سے آخری کوشچن ہے بیرسٹر صاحب، کلیریفائی دس فار اس پلیز. بتا دیجیے گا کہ یہ سارے حالات جو ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پولیٹیکل بینیفیشری جے کے ٹی اور میاں صاحب بن کے نکلیں گے آنے والے دنوں میں؟ بالکل ان کا دیکھیں اٹ از ڈیزائن ان سچ اے وے کہ آپ نے اس کو یہ پرسن سپیسیفک آپ نے لیجسلیشن کی ہے جس کا بینیفٹ میاں صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو ملے گا، اور ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے. ان کا ٹارگٹ یہ ہے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ عرفان قادر جیسے مطلب وکیل صاحب جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے.